السلام علیکم، میں ڈاکٹر نادرہ خاتون۔ آج ہم بات کریں گے اردو کے عظیم شاعر میر تقی میر کی مختصر حالات زندگی اور ان کی غزل گوئی کی اہم خصوصیات۔ جیسا آپ سب جانتے ہیں، میر تقی میر کے والد کا نام علی متقی تھا۔ 1725 میں میر تقی میر اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے اور 1810 عیسوی میں لکھنؤ میں میر تقی میر کا انتقال ہوا۔ میر تقی میر کا نام محمد تقی اور تخلص میر اکبر آباد آگرہ میں 1725 میں پیدا ہوئے۔ کم عمری میں موصوف کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ بھائیوں کے ناروا سلوک سے دل برداشتہ ہو کر تلاش معاش کے سلسلے میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور دہلی پہنچے، جہاں ان کے سوتیلے ماموں خان آرزو اور میر جعفر سعادت علی خان نے سہارا دیا اور تعلیم کا سلسلہ ازسر نو شروع ہوا۔ میر تقی میر کو شعر گوئی کا فطری شوق تھا اور دہلی کے ماحول نے اس شوق میں چار چاند لگا دیے۔ مشق اور حساس طبیعت نے پرگو شاعر بنا دیا۔ آپ کا شمار باکمال شعراء میں ہونے لگا۔ میر تقی میر نے اپنی یادگار کے طور پر 6 ضخیم دیوان چھوڑے۔ اس کے علاوہ متعدد مثنویاں، قصائد، مخمس، مسدس وغیرہ اپنی یادگار چھوڑے اور واسوخت کا تو میر کو موجد کہا جاتا ہے۔ میر تقی میر نے ذکر میر کے عنوان سے اپنی خود نوشت سوانح بھی لکھی، لیکن میر کو حیات جاویداں غزل گوئی کے سبب حاصل ہوئی۔ میر نے دلی کی تباہی اور بربادی کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ دہلی بار بار اجڑتی اور بستی رہی۔ اس اجڑنے اور بسنے کی داستان کو اپنے اشعار میں میر تقی میر نے بڑے ہی دردانگیز طریقے سے پیش کیا ہے۔ 1873 عیسوی میں دہلی کے تباہ ہونے کے بعد آصف الدولہ جو کہ اودھ کے حکمراں تھے، ان کی دور حکومت میں میر تقی میر لکھنؤ تشریف لائے۔ وہاں سے وظیفہ ملنے کے بعد تلاش معاش سے سبکدوش ہو گئے اور وہاں اہل علم حضرات نے ان کی عظمت کو تسلیم کیا۔ چونکہ محبت میں گہری چوٹ کھائی تھی اور اس سبب سے درد و اندوہ اور حزن و ملال کی فراوانی ان کی فطرت کا حصہ بن گئی، جو ان کے کلام کی مخصوص اور ممتاز خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ بقول خود میر کے کہ مجھ کو شاعر نہ کہو کہ صاحب ہم نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیواں کیا، یا میرے سلیقے سے
میری نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ اردو غزل کا دوسرا نام میر تقی میر ہے۔ اردو غزل پر میر کی شخصیت کے اثرات اتنے گہرے پڑے کہ میر کا لہجہ غزل کا لہجہ قرار پایا۔ اسی وجہ سے میر کو شاہ سخن، خدائے سخن، امام غزل اور شہنشاہ غزل کے خطابات ملے۔ ان کے کلام میں خلوص اور صداقت ہے، زبان نہایت سادہ اور سلیس ہے۔ زیادہ تر چھوٹی بحروں میں غزلیں لکھی ہیں۔ مثال کے طور پر اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ ان کی زبان میں فصاحت و سادگی، سوز و گداز، مضامین کی جدت و ندرت اور تاثیر ایسی خوبیاں ہیں جو میر کو تمام شعراء سے منفرد کرتی ہیں۔ یہاں ہم چند اشعار میر کی شاعرانہ خصوصیات کو سمجھنے کے لیے پیش کریں گے، جس سے آپ کو میر تقی میر کی غزل گوئی کی مختلف خوبیوں کا اندازہ بخوبی ہو جائے گا۔ میر کی غزل کا ایک مطلع تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا۔ دوسرا شعر، میر تقی میر نے اپنی شاعری میں فارسی الفاظ اور تراکیب کا استعمال بھی جا بجا کیا ہے۔ مثال کے لیے، ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ اگر ہمیں تلمیح کی مثال دیکھنی ہے تو میر تقی میر کا شعر، آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا۔ یا پھر ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ میر تقی میر نے اپنی شاعری میں ایسے موضوعات بھی پیش کیے ہیں جن سے ہمیں ان کی عظمت کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے۔ وہ انسان کو مجبور محض قرار دیتے ہیں۔ دنیا کے تمام معاملات میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ اس کے لیے میر تقی میر کے یہ دو شعر ملاحظہ ہوں: یہاں کے سپید و سیاہ میں ہم کو دخل ہے سو اتنا، رات کو رو رو صبح کیا، دن کو جوں تو شام۔ یا ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے خود مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو عبث بدنام کیا۔ میر تقی میر